نمل از قلم نمرہ احمد۔ سوداگری سے ہم کو سودا نہیں ہے کچھ بھی، کوئی بیچ بیچ کھائے گاہک بدل بدل کر۔ سورج سوانیزے پہ تھا اور فوڈلی ایور آفٹر کی اونچی کھڑکیاں دھوپ سے چمک رہی تھیں۔ پارکنگ لاٹ میں کار روک کر فارس باہر نکلا تو وہ سنجیدہ سا دکھائی دیتا تھا۔ بھوری شرٹ پہنے، بال تازہ چھوٹے کٹے تھے، بھویں بھینچے۔ وہ دروازہ کھول رہا تھا جب نوشیروان اس کے قریب جا رکا۔ وہ احساس ہونے پر پلٹا، اس سے نگاہ ملی تو خاموشی سے واپس مڑ کر کار کو لاک کیا، پھر سے چیک کرنے لگا۔ آبدار مر گئی فارس۔ شیرو کے الفاظ ٹوٹے ہوئے تھے مگر حلیہ آج ٹھیک تھا۔ وہ ڈریس شرٹ اور کوٹ میں ملبوس تھا اور شیو بھی بنی ہوئی تھی مگر ناک گلابی تھی اور آنکھوں میں کرچیاں تھیں۔ جانتا ہوں۔ وہ سپاٹ سا گھوما، ایک اچٹی نظر اس پر ڈالی۔ کیوں آئے ہو؟ وہ وہیں تھی اس رات۔ میں نے لفٹ کا بتایا تمہیں مگر اس نے الزام اپنے سر لے لیا۔ ہاشم بھائی نے میرے سامنے اس کو مار دیا۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ دھوپ کے باعث آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ نوشیروان نے زکام زدہ انداز میں ناک سے سانس اندر کھینچی۔ خیر، اس نے سر جھٹکا۔ ہماری ڈیل کا کیا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ کیس واپس لے لو گے۔ اچھا، مجھے ایسا کوئی وعدہ یاد نہیں۔ کیا؟ شیرو کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا سادی سے کہوں گا تمہیں معاف کر دے، وہ میں کہنے کی کوشش کروں گا جب عدالت تمہیں سزا سنا دے گی تب، اور کچھ؟ میں نے تمہاری… وہ زور سے بولنے لگا، پھر ارد گرد آتے جاتے لوگوں کا احساس کر کے قریب آیا اور دبا دبا سا غرایا۔ میں نے تمہاری مدد کی، زمر کو بچایا، اور تم کہہ رہے ہو تم صرف کوشش کرو گے، اور اگر تم کامیاب نہ ہوئے تو؟ تم نے آبدار کو بچانے کی کوشش کی، کیا تم اس میں کامیاب ہوئے؟ وہ تندہی سے بولا تھا۔ شیرو لمحہ بھر کو کچھ کہہ نہیں سکا۔ وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا اور یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ رکھائی سے کہتا پلٹ گیا مگر نوشیروان تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ میرے خلاف کیس واپس لے لو، مجھے باعزت بری ہونے دو، میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، نئی زندگی شروع کروں گا، اور میں آبدار کے قتل کیس میں گواہی دینے کو بھی تیار ہوں۔ میں نے خود ہاشم بھائی کو اسے مارتے دیکھا ہے۔ فارس نے افسوس اور ترہم سے اسے دیکھا۔ ہمیشہ اپنا ہی سوچتے ہو تم، جو بھائی تمہیں بچانے کے لیے سب کر رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار ہو۔ واہ! مگر آبدار کے قتل کیس میں تم لوگوں کو اس سے بڑی گواہی کہاں سے ملے گی؟ کون سا قتل کیس؟ کہاں کا قتل کیس؟ ہم کوئی کیس نہیں کر رہے کسی پر، ہم آبدار کی فیملی نہیں ہیں۔ جو کیس ہوگا وہ اس کا باپ کرے گا، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے میرا وقت ضائع نہ کرو۔ میں نے کہا نا، سادی سے بات کروں گا، آگے اس کی مرضی۔ میں نے زمر کی جان بچائی ہے فارس، یہ مت بھولو، وہ اس سب کا شکار بھی تمہاری وجہ سے ہوئی تھی۔ کوئی احسان نہیں کیا تم نے اس پر، اور یہاں سے چلتے بنو۔ تمہارے بھائی کے ہرکاروں نے دیکھ لیا تو تمہاری جان لے لے گا۔ اور ایک ساتھ مہر نظر اس پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا۔ نوشیروان دبے دبے غصے سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ فارس بے حس نہیں ہے، وہ ڈسٹرب ہے۔ اور قصرے کاردار کے ڈائننگ ہال میں اشتہا انگیز مہک پھیلی تھی۔ طویل میز انواع و اقسام کے طعام سے سجی تھی۔ سربراہی کرسی پر بیٹھی جواہرات دائیں ہاتھ برجمان ہارون کی طرف کاغذ بڑھا رہی تھی جنہیں وہ انہماک سے پڑھنے لگے تھے۔ پھر مقابل بیٹھے شیف بنائے، بال جمائے تازہ دم سے ہاشم نے قلم ہارون کی طرف بڑھایا تو انہوں نے اسے تھامتے ہوئے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی، پھر دستخط کر دیے۔ وکلا نے اٹھ کر ہاتھ ملائے، جواہرات نے مبارکباد دی اور ہاشم نے فاتحانہ نگاہوں سے ہارون کو دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا جسے انہوں نے بدقت مسکرا کر تھاما۔ سارے سودے طے ہو گئے، سارے حساب ختم ہو گئے اور ملکہ اپنی سربراہی کرسی پر لوٹ آئی تھی۔ کیا زندگی اس سے بھی زیادہ حسین ہو سکتی تھی؟ جواہرات نے سوچا تھا۔ جس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ نوشیروان کے جانے کے بعد فارس کچھ دیر فوڈلی ایور آفٹر کے کاؤنٹر پہ بے مقصد حساب و کتاب چیک کرتا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ وہ بہت خاموش تھا، چہرہ بالکل سپاٹ، جیسے ہر طرف سکوت ہو، سناٹا ہو۔ وہ اسی پریشانی سے خاموشی سے کار میں بیٹھا
اور اسے بے مقصد سڑکوں پر دوڑاتا گیا۔ تارکول کی گرم دہکتی سڑکیں، ساتھ سے بھاگتے درخت اور زندگی بھی پیچھے کو بھاگنے لگی تھی۔ زرتاشا کے قتل کو 2 دن ہوئے تھے شاید، وہ اب روز عمر کی خیریت پوچھنے جانے لگا تھا۔ بار بار وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس روز وہ اور زرتاشا وہاں کیا کر رہی تھیں۔ جب زمر ہوش میں نہ آئی اور اسے کوئی جواب نہیں مل پایا تو وہ دوسرے رشتہ داروں سے جواب مانگنے لگا۔ اس کی دوستیں، گھر والے، کسی کو کچھ بتایا ہوگا زرتاشا نے، مگر کوئی بھی باخبر نہیں تھا۔ سفید دھند آنکھوں سے ہٹی تو اس کی ساری حسیات جاگنے لگیں۔ وہ زرتاشا کی موت کا سراغ لگا کر رہے گا، یہ تو طے تھا، مگر کہاں سے اور کیسے؟ اس نے زرتاشا کا کمرہ کھنگالا، ہر شے ٹل پٹ کر دی، اور تب ہی اس کو ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے وہ سی ڈی ملی۔ وہ ہاشم کی بیٹی کی سالگرہ کی مووی تھی۔ وہ کیپشن پڑھ کر رکھ دیتا تھا، مگر یوں ہی باکس کھولا تو اندر ایک پیلا پوسٹ اٹ نوٹ لگا تھا۔ زرتاشا کی عادت تھی گھر میں ہر جگہ بالخصوص فریج پر پیلے نوٹس لگا کر رکھتی تھی۔ گروسری میں کیا لانا ہے، کس کی سالگرہ آنے والی ہے، یہ بھی اس نے لگایا تھا۔ وہ ٹھہر کر دیکھنے لگا، اس میں 2 مختلف نمبر لکھے تھے، 2 اوقات، دونوں کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے کا وقفہ تھا۔ وہ مووی اٹھا لایا اور اسے لیپ ٹاپ میں لگا کر دیکھنے لگا۔ وہ پارٹی ہی کے اوقات کار تھے، ویڈیو کے کونے میں وقت لکھا آ رہا تھا۔ اس نے متعلقہ وقت تک ویڈیو فارورڈ کی، وہ لاؤنج کا منظر تھا۔ اس نے دوسرے وقت تک فارورڈ کی، وہ بھی لاؤنج کا منظر تھا۔ ان دونوں مناظر میں کچھ خاص نہ تھا، تقریب کے عام سے مناظر تھے، ان میں سبھی مہمان موجود نظر آتے تھے۔ پھر زرتاشا نے ان دونوں اوقات کو نوٹ کیوں کیا؟ وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ پہلے وقت میں خاور سیڑھیاں اترتا دکھائی دے رہا تھا اور دوسرے پوائنٹ پہ وہ لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھتا دکھائی دے رہا تھا۔ باقی سب ویسا ہی تھا، البتہ ان 2 نقاط کے درمیان 1.5 سے 2 گھنٹے کے لیے خاور کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ تب پہلی دفعہ اسے شک سا ہوا، مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ مگر پھر زیادہ موقع نہیں ملا، کیونکہ اگلے روز پولیس اس کو گرفتار کرنے آن پہنچی تھی۔ زمر یوسف نے بیان میں نہ صرف اس کو نامزد کیا بلکہ لمبی سی کہانی بھی سنائی تھی۔ فارس نے کبھی امید نہیں کی تھی کہ وہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے۔ اس گرفتاری نے اسے شدید جھٹکا لگایا۔ سعدی بار بار آتا، صفائیاں دیتا، امیدیں دلاتا، مگر اس کا غصہ اور فرسٹریشن بڑھتی جا رہی تھی۔ تھانے کے حوالات عجیب سے تھے، گھٹن زدہ جگہ جہاں مستقبل تک تاریک نظر آتا تھا، اور انہی تاریک راتوں میں وہ بیٹھ کر زرتاشا کی سی ڈی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگر وہ پارٹی میں نہیں تھا تو خاور بھی نہیں تھا، اور خاور کو تو ہاشم چلاتا تھا، تو کیا ہاشم؟ لیکن پھر اور کون ہو سکتا تھا؟ کون اس کے گھر سے اس کی گن نکال سکتا تھا، اس کی کار میں ثبوت رکھوا سکتا تھا؟ اتنا قریب کون تھا آخر؟ اس روز سعدی اسے جیل میں دیکھنے آیا تو وہ پھٹ پڑا، کہہ دیا اسے ہاشم پر شک ہے۔ سعدی الگ اسے ملامت کرنے لگا اور اندر آتا ہاشم الگ طریقے سے شروع ہو گیا۔ وقتی طور پر وہ چپ ہو گیا، کیا حوالات اسے ذہنی طور پر اتنا پست بنا چکے تھے کہ وہ اپنوں پر شک کرنے لگا تھا؟ اس نے پھر سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیا۔ سارا خاندان ایک طرف اور زمر ایک طرف۔ زمر نے بیان واپس نہیں لیا، نتیجتاً اس کو 14 روز بعد جیل بھیج دیا گیا۔ تھانے کے حوالات مختلف شے تھے۔ دنیا میں تمام ملزموں کو تھانے کے حوالات میں رکھا جاتا ہے، ملزم یعنی وہ جس کے کیس کا ابھی فیصلہ نہیں آیا، مگر پاکستان وہ ملک ہے جہاں ملزموں کو بھی مجرموں کے ساتھ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جیل حوالات جیسی نہیں ہوتی۔ جیل ایک بہت بڑی تاریک محیط سی دنیا تھی، جس کے اندر عجیب لوگ بستے تھے، عجیب داستانیں پنپتی تھیں۔ جیل میں ABC کلاسیں تھیں، ہر کلاس کے اپنے بلاکس تھے۔ تعلیم یافتہ اور دولت مند لوگوں کو A یا B کلاس میں بھیجا جاتا تھا۔ اس کو بھی A کلاس الاٹ ہوئی تھی۔ یہ الاٹمنٹ عدالت نے کر کے دی تھی، مگر جس لمحے وہ جیل میں داخل ہوا، وہ ساری کہانیاں جو اس نے قراطین کے بارے میں سن رکھی تھیں وہ سچ ثابت ہونے لگی۔ اسے ڈرایا گیا، سمجھایا گیا کہ جیل کا کوارنٹائن آفیسر، جس کو دیسی انداز میں قراطین کہا جاتا تھا، جیل کے سیاہ اور سرمئی کا مالک ہے، کیونکہ یہاں کوئی سفید نہیں تھا۔ وہ طے کرے گا کہ آپ کس بلاک میں جائیں گے،
وہ طے کرے گا کہ آپ کو جیل کا کھانا کھانا ہے یا آپ کے رشتہ داروں کا بھیجا منصلوہ آپ کو مل سکتا ہے۔ وہ طے کرے گا کہ آپ 4-5 افراد کے ساتھ مل کر خفیہ چولہا رکھ سکتے ہیں یا نہیں، ہانڈی وال آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور آپ کے رشتہ داروں کو ہر ملاقات پہ اسے 25,000 رشوت دینی ہے یا 50,000۔ یہ سارے فیصلے قراتین کرے گا۔ اسے قراتین سے نہیں بگاڑنی تھی، اسے قراتین کو خوش رکھنا ہے، اور قراتین نے اسے دیکھتے ہی پہلی بات یہ کہی تھی کہ تم وہی ہو نا جس کی بیوی اور جس کا بھائی، اور دوسری بات کا موقع وہ اسے دے نہیں سکا۔ حوالات کی ساری فرسٹریشن اس نے قراتین پر نکالی۔ وہ اسے دبوچ کر گرا کر مارنے لگا، اتنا پیٹا کہ آنکھ کے قریب سے خون ندی کی صورت بہنے لگا۔ اس کے بعد قراتین نے چند ہفتے کسی کو اس سے ملنے نہ دیا اور اس کو سی کلاس عنایت کر دی۔ اس کو کھانے میں سب سے گھٹیا نسل کا کھانا ملتا اور بات بات پر رشوت طلب کی جاتی۔ اس قراتین کا نام جلال الدین آتش تھا۔ اس سے ہر شخص خار کھاتا تھا، کوئی اس کے تعلقات سے جلتا تھا تو کوئی اس کی طاقت سے خائف تھا۔ آتش اس جیل کا بادشاہ تھا۔ وہ جان کر فارس غازی کے سامنے ایسے مواقع پیدا کرتا، ایسی باتیں کہلواتا کہ فارس اس کو غصے میں آ کر مارنے لگ جائے، مگر وہ اسے دوبارہ نہیں مار سکا۔ قراتین کو پہلے دن مارنے اور پھر جیل میں آگے پیچھے 8 درجن قیدیوں کو مختلف مواقع پر پیٹنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔ اسے ہر وقت اپنی نگرانی خود کرنی پڑتی تھی۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور وہ ہر ایک سے چوکنا تھا۔ اسے تنہا دیکھ کر کوئی بھی اسے مار دیتا۔ یہ خوف اس کے اندر جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ چند دن بعد اسے احساس ہوا تھا کہ جیل کے کسی قیدی کی شکایت کسی پولیس اہلکار سے نہیں کی جاتی، چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اور چاہے وہ قیدی آپ کو چاقو بھی کیوں نہ مار دے۔ بس اتنا کہو حادثہ تھا، بس اتنا بتاؤ میری اپنی غلطی تھی، کیونکہ اس قیدی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا، مگر بعد میں آپ دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی جیل میں گزارا کرنا ہے۔ جب کوئی قیدی کسی دوسرے کی شکایت کرتا ہے تو سارے قیدی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور کوئی اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ ایک ایسی جگہ جو عادی مجرموں، قاتلوں، غنڈوں، اچکوں سے بھری ہوئی ہے، وہاں دوستوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور دوست اس کے کوئی تھے نہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ مزید غیر محفوظ اور فکر مند رہنے لگا۔ اس نے لڑنا جھگڑنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ خاموش رہتا، چوکنا رہتا، پریشان رہتا۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا وہ دوست کیسے بنائے، ساتھی کہاں سے ڈھونڈے۔ اسے ایک دوست چاہیے تھا، ایک مضبوط طاقتور ساتھی۔ سیکریٹری صاحب جیل کے دورے پر آئے تھے۔ ایک دن پہلے سے سارے میں تیاریاں ہو رہی تھیں، پروٹوکول، نمود و نمائش، چھوٹے ریکارڈز۔ وہ خاموشی سے اپنے حصے کا کام کرتا رہا۔ جس وقت سیکریٹری صاحب اس کے قریب سے ماں اپنے مصاحبین کے گزرے، اس نے ان کو انگریزی میں مخاطب کیا اور کہا، سر، لوگ میرے بارے میں جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹرز کو ایئر فورس بیس حملے میں ملوث عناصر کی اس جیل میں موجودگی کی خبر میں نے نہیں دی، نہ ہی میں نے پولیس حکام کے اس دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ میں تو صرف اپنے گھر والوں کو خط لکھتا ہوں۔ پولیس کے عملے کو منع کریں، مجھے تنگ نہ کرے۔ سیکریٹری صاحب اس کو آفس میں لے گئے، اس کو چائے پلوائی گئی اور اس سے نرمی سے پوچھا وہ کیا جانتا ہے۔ اگر اس نے میڈیا والوں کو اس جیل میں دہشت گردی کے سہولت کاروں کے بارے میں بتایا بھی تھا تو خیر ہے، وہ ان پر اعتماد کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا کیس تھا جس پر گرفتاری سے پہلے وہ کام کر رہا تھا اور اس کے کچھ اہم نکات جانتا تھا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر جتنے تردد سے وہ انکار کر رہا تھا، سامنے بیٹھے اعلیٰ افسر کو گمان ہوا کہ پولیس اس کا منہ بند کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سب کے 2 نتائج نکل سکتے تھے، یا اس کو رہا کر کے کیس پہ کام کرنے دیا جاتا یا ملوث اہلکاروں کو بھی جیل میں پھینک دیا جاتا۔ دونوں آپشن اچھے تھے۔ وہ بار بار انکار کرتا رہا کہ وہ اس سب خبر کے لیک کرنے میں شامل نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے قراتین آتش کا نام لیا ہے۔ آتش بالکل بے قصور ہے، اور وہ تو ایسا آدمی ہے جو شوال کی فلاں مسجد سے تعلق رکھتا ہو۔
اس وقت تو اس کو عزت سے واپس بھیج دیا گیا، مگر اگلے روز سے کسی نے آتش کو جیل میں نہیں دیکھا۔ وہ اسے سادہ کپڑوں میں اٹھا کر لے گئے تھے اور کافی عرصے اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر جب تفتیش کے دوران وہ دہشت گردی کے سہولت کاروں کے الزام سے بری ہو گیا، مگر دوسرے کئی جرائم قبول کرنے پڑے، تو اس کو واپس اسی جیل بھیج دیا گیا، مگر ایک قیدی کے روپ میں۔ اور جس وقت وہ جیل میں داخل ہو رہا تھا، اس کی آنکھ کے زخم کے نشان کو دیکھتے ہوئے فارس غازی مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس جیسا ایک اکیلا مسافر بھی اس جہنمی مسافر خانے کا مہمان بننے آ چکا ہے۔ یہ وہ جیل تھی جہاں آتش ہر قیدی کا قرض دار تھا، کسی کے جسم پر چوٹیں لگوانے، کسی کو معذور کرنے اور کسی کو کنگال کرنے کا مجرم تھا وہ۔ اس وقت کے قراطین نے اس کو بھی اسی کلاس میں بھیجا تھا۔ نہ پولیس اس کی رہی تھی، نہ قیدی اس کے ہمدرد تھے۔ اس کا غرور، اکڑ، تنتنا سب خاک میں مل چکا تھا۔ وہ خاموشی سے آیا اور فارس غازی کے قریب بیٹھ گیا۔ اس روز سے وہ دونوں دوست بن گئے۔ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بھولا کہ دوسرے نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، مگر جیل میں سروائیول سب سے زیادہ اہم تھا، اور جب جلال الدین اس کا دوست بنا تو اس نے فارس کو ایک نئی دنیا سے روشناس کرایا۔ گروہ بنا کر جتھے کی صورت کیسے رہنا ہے، جیل کے باقی بدماشوں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اپنی دھاک کیسے بٹھانی ہے، بڑے بڑے گروہوں کی خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے، اسے جلال الدین سکھاتا تھا۔ وہ قراطین رہ چکا تھا، بہت سو کو اچھی طرح جانتا تھا، اور اپنی ڈھال کے لیے ایک تندمند زوراور آدمی درکار تھا اسے۔ فارس اس کے لیے وہ ڈھال بن گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ جیل میں ایڈجسٹ کرتے گئے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابر کا برا کر چکے تھے، سو وقت کے ساتھ ساتھ کینہ بھی نکل گیا۔ عجیب سیاستیں تھی جیل کی۔ وہ فارس کو کہتا تھا، اپنے غصے کو قابو میں رکھو، اپنی ذات کے لیے نہ لڑو، بھائی اور بیوی کے متعلق ہر بات خاموشی سے سن جاؤ اور پی جاؤ۔ انسان کا ذہن تب کھلتا ہے جب وہ غصے کو مہار ڈالنا سیکھ لیتا ہے۔ مگر وہ آگے سے کہتا تھا کہ وہ انتقام ضرور لے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جلال الدین کو اس سے ہمدردی ہوتی گئی۔ وہ پولیس میں رہ چکا تھا، ASP سرمد شاہ سمیت بہت سے لوگوں کو جانتا تھا۔ وہ اسے کہتا، سارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ماموزاد نے تمہیں پھنسوایا ہے، اور فارس اندر سے جانتا تھا، اس کا دل گواہی دیتا تھا، یہ ہاشم ہی ہے۔ مگر پھر جلال الدین نے اسے خاموش رہنا بھی سکھا دیا تھا۔ جب ایک دن سعدی اس سے ملنے آیا اور پوچھنے آیا کہ وہ مشتبہ افراد کی فہرست دے جو زرتاشہ اور وارث کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں، تو اس نے ہاشم کا نام نہیں لیا۔ وہ ہاشم کا راز نہیں کھولنا چاہتا تھا، اسے پہلے ہی باہر نکلنا تھا۔ پھر جلال الدین کی توسط سے بنے دوستوں کو استعمال کر کے اپنا انتقام پورا کرنا تھا۔ پھر ساری دنیا جان ہی لے گی کہ اصل مجرم کون تھا، مگر ابھی نہیں۔ 4 سال اس جیل میں گزارنے کے بعد وہ وہاں کا عادی ہو چکا تھا۔ جب نکلنے لگا تو محسوس ہوا ایک بڑی جیل میں جا رہا ہے۔ اس روز جلال الدین نے اسے کہا تھا کہ اب چونکہ وہ اس سے ہمدردی کرنے لگا ہے تو اس کو ایک نصیحت کرے گا، اور وہ یہ کہ وہ انتقام چھوڑ دے۔ اگر لینا ہی ہے تو اسے 2 قبریں کھودنی پڑیں گی۔ فارس غازی کے پاس انتخاب کا وہ آخری موقع تھا۔ اس نے 2 قبریں چن لیں۔ کار قبرستان کے قریب روک کر چند لمحے وہ خالی نظروں سے دور ہوتی قبروں کو دیکھتا رہا۔ یہیں آبدار کو دفن کیا گیا تھا۔ وہ ایک دفعہ بھی ادھر نہیں آ سکا تھا، کیونکہ دور اندر وہ یہ جانتا تھا کہ ہاشم کے بعد اگر کوئی اس کی موت کا ذمہ دار تھا تو وہ خود تھا۔ زمر ان گزرے 3 دنوں میں بار بار نرمی سے اسے کہتی رہتی تھی کہ وہ گلٹی محسوس نہ کرے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا جس کارما سے وہ دور اندر ڈرتا تھا، یہ اس کی پہلی قسط تھی۔ وہ باہر نہیں نکلا، شیشہ اوپر چڑھایا اور ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ چہرہ ابھی تک سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ پندار کے خوگر کو ناکام بھی دیکھو گے، آغاز سے واقف ہو انجام بھی دیکھو گے۔ آج بھی عدالت احاطے میں ویسا ہی رش تھا جیسا وہ پچھلے کئی ماہ سے دیکھتے آ رہے تھے۔ گرمی اور حبس میں اضافہ ہو گیا تھا۔
زمر سب سے تاخیر سے پہنچ رہی تھی اور اس کے اندازے کے مطابق باقی سب اس وقت کورٹ روم کے باہر پہنچ چکے تھے۔ وہ گھڑی دیکھتی راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سینے سے فائلز لگا رکھی تھیں، گھنگریالے بال آدھے باندھ رکھے تھے اور سن گلاسز ماتھے پر ٹکی تھی۔ چہرہ سنجیدہ مگر پرسکون نظر آتا تھا۔ ایک موڑ مڑی تو بے اختیار ٹھٹکی، سامنے نوشیروان کھڑا تھا اور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں آمنے سامنے رک گئے۔ زمر نے ساتھ موجود دونوں وکلا کو آگے جانے کا اشارہ کیا اور خود گہری سانس لے کر فسر سے شیرو کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کو اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں مجھ سے بات کیسی ہیں آپ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو زمر نے لب بھینچ لیے اور پھر اسبات میں سر کو خم دیا۔ ذرا سا مسکرائی۔ ٹھیک ہوں۔ مسکراتی بھوری آنکھوں کو اس کے چہرے پر جمائے وہ عادتاً گال سے ٹکراتی لٹ انگلی پر لپیٹنے لگی۔ اور ان سب کا بھی تھینک یو جو آپ نے میرے لیے کیا۔ اچھا، وہ تلخی سے ہنس دیا۔ مجھے لگا آپ لوگ اکنالج تک نہیں کریں گے۔ میں اکنالج کر رہی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں تھینک یو۔ اور کیا کوئی میرے خلاف کیس واپس لینے کا سوچے گا بھی نہیں؟ نوشیروان، زمر نے گہری سانس باہر کو خارج کی، آپ نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے ساتھ ایک اچھے مشورے کی صورت بھلائی کرنا چاہوں گی۔ آج سے ہاشم کو اپنے گواہ پیش کرنے ہوں گے، مگر اس سے پہلے جج صاحب آپ کو کٹہرے میں بلائیں گے۔ شیرو کے ابرو حیرت سے اکٹھے ہوئے۔ مگر میں کہہ چکا ہوں کہ میں حلف لے کر اپنے خلاف گواہ نہیں بنوں گا۔ وہ اور چیز ہوتی ہے، یہ اور چیز ہے۔ اس میں حلف نہیں لینا اور سچ بولنے کی پابندی بھی نہیں ہے۔ جھوٹ بولیں گے بھی تو سزا نہیں ہوگی، چاہیں تو خاموش بھی رہیں۔ جج صاحب کو اختیار ہوگا آپ سے چند سوالات پوچھیں اپنی کنفیوژن کلیئر کرنے کے لیے، اور آپ کے جوابات حتیٰ کہ آپ کی خاموشی سے بھی وہ نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے آپ سچ بول دیں، یہ آپ کی اپنے ساتھ سب سے بڑی بھلائی ہوگی۔ سچ بولا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ وہ دبا دبا سا غرایا۔ آپ کا دن اچھا گزرے۔ وہ ساتھ سے نکل کر چلی گئی۔ کورٹ روم کے باہر ہاشم کھڑا موبائل پر ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ ساتھ چند دوسرے افراد کے ہمراہ حلیمہ بھی کھڑی تھی۔ دفعتاً حلیمہ ہاشم کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، میرے اوپر جرح مسز زمر کریں گی، کیونکہ 5 روز پہلے جب اچانک پیشی ملتوی ہو گئی تھی اور اس دن میں گواہی نہیں دے سکی تھی تو آپ نے کہا تھا مسز زمر اب مجھے کراس نہیں کر سکیں گی۔ اوہ سوری، اس نے پیشانی چھوئی، میں بتانا بھول گیا۔ اس روز ہی تمہاری گواہی ہو جاتی، لیکن زمر نے اپنے کسی گواہ کو پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی تھی، اور پھر میرا خیال تھا وہ کسی لمبے سفر پر جانے والی ہیں، مگر اس نے افسوس سے گہری سانس لی۔ ایسا نہیں ہو سکا، اس لیے آج وہی تمہارے اوپر جرح کریں گی۔ وہ حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ بات کرتے کرتے مڑ کر دیکھا، زمر سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ہاشم مسکرا کر آگے بڑھا، مسز زمر، میں نے سنا تھا کسی حادثے میں پھنس گئی تھیں، پھول بھجوائے تھے میں نے ہاسپٹل، اب ٹھیک ہیں آپ؟ وہ اس کا تر و تازہ چہرہ دیکھتے ہلکا سا مسکرائی۔ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ گڈ۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا، مگر مجھے مایوسی ہوئی کہ آپ نے پولیس میں رپورٹ تک نہیں کرائی۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ وہ کیا ہے ہاشم، 5 سال سے رپورٹ کھیل کر اب تھک گئی ہوں۔ اس دفعہ جس عدالت میں رپورٹ کروائی ہے نا، وہ زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ آپ کا دن اچھا گزرے، نرمی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ مسکرا کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ جواہرات آج کورٹ نہیں گئی تھی۔ وہ کاردار گروپ آف کمپنیز کے ہیڈ آفس میں اپنے مصاحبین کے ساتھ ادھر ادھر چکر کاٹتی نئے نئے احکامات دے رہی تھی۔ گردن کا سریا واپس آ چکا تھا۔ لباس پہلے سے زیادہ شوخ رنگ کا ہو چکا تھا۔ لپسٹک زیادہ سرخ تھی۔ 2-3 معمولی ملازموں کو جاب سے فارغ کیا۔ 2-4 یہ کام کا زیادہ بوجھ ڈالا۔ کسی کو جھاڑا، کسی کو سراہا، ہر ایک کو احساس دلا کر واپس آ چکی ہے وہ اپنے عہدے پر۔ وہ اپنے آفس میں چلی آئی تھی۔ اب گھومنے والی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھی مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ کوئی فنڈ ریز منعقد کرے، کوئی گالا
تاکہ جب وہ دونوں بیٹوں کے ہمراہ شان سے کھڑی ہو تو سارے میں اس کی مجروح ہوئی دھاک پھر سے بیٹھ جائے، مگر گالا کا تھیم کیا ہو۔ لیکن اس سے پہلے ایک معمولی سی پلاسٹک سرجری کرا لی جائے۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ حسین دکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ٹیبلٹ اٹھایا اور اسے چہرے کے قریب لائے، سر کرسی کی پشت سے ٹکائے انگلی اس پر پھیری، چند ایک سرجریز کو کھوجا اور سوشل نیٹ ورکس دیکھنے لگی۔ تبھی ایک جھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی۔ شیرنی جیسی بھوری آنکھوں پہلے حیرت سے اور پھر غضبناک سے پھیلی۔ اسکرین پر کسی دعوت کی تصویر میں صاحبزادی صاحبہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے چہرے کا نیم رخ واضح تھا۔ DSLR کی تصویر جہاں اس کی جلد کے ہر مسام تک کو دکھا رہی تھی، وہاں کان میں موجود زمرد اور ہیرے جڑے ایئر رنگز بھی دکھا گئی تھی، جس پہ وہ اپنی 2 انگلیاں پھیر رہی تھی اور جواہرات کی نظریں انگلی پر پھسلیں۔ ایک انگلی میں نیلاہٹ بھری ہیرے والی خوبصورت سے انگوٹھی دہک رہی تھی۔ ایک زیور ہوتا تو وہ کاپی کہہ سکتی تھی، مگر یہ 2 مختلف زیورات ایک ساتھ۔ زرنگار کے یہ زیور تو اس کی ملکیت میں تھے، مگر یہ صاحبزادی کے ہاتھ میں۔ جواہرات کے ہاتھ سے ٹیبلٹ میز پر لڑک گیا۔ وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ احمد لب پھڑپھڑائے اور پھر شیرنی کی آنکھوں میں غصہ بھری سرخی ابھری۔ احمد نے اس کی سب سے قیمتی متاع اس کے دشمن کو دے دی تھی، مگر کیا اس نے صرف یہی متاع دی تھی یا کچھ اور بھی، کوئی راز، کوئی بھید؟ وہ تیزی سے احمد کو فون ملانے لگی، مگر ریکارڈنگ نے خبردار کیا کہ مطلوبہ نمبر اب نہیں مل پائے گا۔ جواہرات نے فون رکھ دیا اور کسی بت کی طرح وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ بہت برداشت کر لیا اس نے دوسروں کو خود کو دباتے ہوئے، اب وہ نہیں دبے گی۔ دفاع نہیں، جارحیت، بہترین حکمت عملی۔ شیرنی کی آنکھیں آگ کی طرح لپٹوں سے بھری سوچ میں گم دکھائی دیتی تھیں۔ کمرہ عدالت میں واپس آؤ تو ہر شخص اپنی مخصوص نشست پر برجمان تھا۔ سعدی پہلی کرسیوں پر بیٹھا تھا اور گاہے بگاہے دور پیچھے بیٹھے گول چشمے والے آدمی کو دیکھتا تھا، جو آج بھی خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا۔ جج صاحب کے سامنے ہاشم اور زمر قریب قریب کھڑے تھے اور ناگواری سے وہ کہہ رہا تھا، مسز زمر نے آج بھی اپنا آخری گواہ پیش نہیں کیا، نہ ان کی کوئی معلومات مہیا کی ہیں۔ کیا اب یہ عدالت کا وقت ضائع نہیں کر رہی، یا ہم چلیں گے آگے؟ یور آنر، مجھے آخری گواہ کو پیش کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اس نے کہتے ہوئے ایک نظر پیچھے بیٹھے سعدی پر ڈالی، جس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ وہ ابھی تک ڈاکٹر مایا کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ آپ پہلے بھی کافی تاخیر کر چکی ہیں۔ بہرحال ہم کارروائی شروع کرتے ہیں۔ آپ ڈیفینس کے کلوزنگ آرگومنٹ تک گواہی پیش کر دیں تو میں قبول کر لوں گا، ورنہ یاد رکھیے گا مسز زمر، جج صاحب نے اینک کے پیچھے سے اسے دیکھتے ہوئے تنبیہ کی، اگر کاردار صاحب کے اختتامی دلائل تک آپ نے گواہ پیش نہ کیا تو عدالت یہی سمجھے گی کہ آپ تاخیری حربہ استعمال کر رہی ہیں۔ تھینک یو یور آنر، میں اس سے پہلے گواہ لے آؤں گی۔ اس نے تابعداری سے سر کو خم دیا۔ زمر کے گواہ مکمل ہو چکے تھے، اب ہاشم کے گواہان کی باری تھی۔ اس کے بعد اختتامی دلائل تھے اور پھر جج نے فیصلہ سنانا تھا۔ مزید آگے چلنے سے پہلے عدالت نوشیروان کاردار سے حلف کے بغیر چند سوالات کرنا چاہے گی، جج صاحب نے مصروف سے انداز میں حکم دیا۔ ہاشم نے شیرو کو اشارہ کیا، وہ اٹھا اور سپاٹ سے انداز میں کٹہرے میں آ کھڑا ہوا۔ زمر اب واپس جگہ پر بیٹھی قلم انگلیوں میں گھماتی غور سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ نوشیروان، آپ 21 مئی کو کہاں تھے؟ جج صاحب رخ اس کی طرف موڑے نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ سر، میں دبئی میں تھا، وہ خشک سے انداز میں بولا۔ زمر سر جھٹک کر اپنے کاغذات پلٹ کرنے لگی۔ کیا آپ نے سعدی یوسف کو گولیاں ماری تھیں؟ نہیں یور آنر، یہ محض ایک بہتان ہے۔ میں تو اس وقت ملک میں بھی نہیں تھا۔ ہاں، میرا سعدی سے جھگڑا ضرور ہوا تھا اور کئی جھگڑے ہو چکے ہیں، مگر گولی نیور، وہ اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ سعدی بس چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور سعدی کے اغوا میں آپ کا ہاتھ تھا؟ سعدی اغوا ہی نہیں ہوا یور آنر، مجھے یونیورسٹی کے پرانے دوستوں نے بتایا تھا، وہ شوال میں رہتا ہے اتنا عرصہ، وہاں وہ دہشت گردوں کی تنظیم، وہ رٹے رٹائے انداز میں بولتا رہا۔
جب وہ کٹہرے سے اترا تو بس ایک ملامتی نظر زمر پر ڈالی اور واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ اپنے فیصلے خود لے گا، اس نے ثابت کر دیا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 21 مئی کو سعدی یوسف آفس بلڈنگ میں نہیں آیا تھا؟ ہاشم کٹہرے میں کھڑی حلیمہ سے جس وقت پوچھ رہا تھا اسی وقت پچھلی نشستوں پر فارس غازی آ کر بیٹھا۔ اس نے شرٹ کی آستینیں چڑھا رکھی تھیں اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ جی نہیں، وہ نہیں آیا تھا، حلیمہ اعتماد سے بولی، اور اس سے پہلے آپ متعدد بار آپ کے نمبر سے سعدی کو کال کی گئی تھی، وہ کس سلسلے میں تھی؟ ہاشم پوچھ رہا تھا۔ سونیا کی پارٹی میں سعدی سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا میں اس کی ملاقات اپنے ایک انکل سے کراؤں جو ملٹری انٹیلیجنس میں کام کرتے ہیں اور آج کل شوال میں تعینات ہے۔ تو آپ وہ کالز مجھ سے اپائنٹمنٹ لینے کے لیے نہیں کر رہی تھی جیسا کہ سعدی نے کہا ہے، بلکہ معاملہ شوال کا تھا۔ شوال ایک علاقہ ہے جو ضرب غضب کے باوجود آج بھی دہشت گردوں کی جنت ہے اور میڈیا رپورٹس کے برعکس وہاں طالبان کا مکمل کنٹرول ہے۔ جی انکل سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور جب ہوا تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہی بتانے کے لیے میں سعدی کو کال کرتی تھی، اس نے الٹا مجھے بھی اپنے کیس کا حصہ بنا دیا، وہ ناخوشی مگر اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ہاشم نے مڑ کر ایک مسکراتی نظر سعدی پہ ڈالی اور پھر یور وٹنس کہتا اپنی جگہ واپس آ گیا۔ زمر نشست سے اٹھی تو پیچھے بیٹھے فارس نے پہلو بدلا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی تھی۔ زمر جرح کیسے کرے گی اور کیا اس ذہنی حالت میں وہ حلیمہ پر کردار کچھ تابڑتوڑ حملے ٹھیک سے کر پائے گی؟ کہیں وہ غصے میں ٹیمپر لوز کر کے سب خراب نہ کر دے۔ زمر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہاتھ میں چند کاغذات پکڑے کٹہرے کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ حلیمہ نے پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، گویا وہ تیار تھی۔ صبح ہاشم نے اس کی مٹھی میں چند کافی بینز ڈالے تھے اور پھر اسے مٹھی بند کرنے کو کہا تھا۔ یہ تمہارا سرمایہ ہے، جرح میں وکیل تمہاری مٹھی خالی کرانے کی کوشش کرے گا، مگر تم نے کوشش کرنی ہے کم سے کم دانے گریں اور زیادہ سے زیادہ تمہارے پاس محفوظ رہیں۔ اور اس مثال سے وہ سمجھ گئی تھی۔ تھینک یو حلیمہ، عدالت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ چمکدار بھوری آنکھیں حلیمہ پر جمی تھیں۔ مگر مجھے آپ سے ایک گلہ بھی ہے۔ حلیمہ اس نرمی کی توقع نہیں کر رہی تھی، قدرے تذبذب سے بولی، جی یہ سچ ہے نا کہ میں نے آپ کو متعدد بار کالز کی اور ملنے کی کوشش کی تاکہ آپ سے آپ کی طرف کی کہانی سن سکوں، کیونکہ ابھی تک مجھے صرف سعدی یوسف کی طرف کی کہانی معلوم ہے، مگر آپ مجھ سے نہیں ملی۔ یہ میرا قانونی حق ہے میم، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ آف کورس یہ آپ کا حق ہے۔ ارے نہیں، آپ غلط سمجھی، آپ کا حق سلب کرنے کی بات نہیں کر رہی میں، بلکہ وہ یاد کر کے ہلکا سا ہنسی۔ ایک کیس میں خود جب گواہ پیش ہوئی تھی فارس غازی کے خلاف تو میں نے بھی وہ مخالف وکیل سے بات کرنے سے یا ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں آپ کی پوزیشن سمجھ سکتی ہوں۔ مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم کسی لڑکی کو اس کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں، اس لیے میں چاہوں گی آپ بالکل کمفرٹیبل ہو جائیں۔ بس آپ کو میرے چند سوالات کے جواب دینے ہیں اور پھر آپ جا سکیں گی۔ حلیمہ نے دھیرے سے اثبات میں سر ہلایا۔ زمر کے پیچھے ہاشم کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر زمر نے جیسے ہی اس کی نگاہوں کا رخ دیکھا وہ ذرا دائیں طرف سرکی، راستہ بلاک ہو گیا۔ حلیمہ اب ہاشم کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ مگر یہ تو سچ ہے نا کہ میں پہلی دفعہ آپ سے اس کیس کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں؟ جی، مگر ہاشم کاردار سے کئی گھنٹے تک آپ نے گواہی ڈسکس کر کے تیاری کی ہوگی، تو آپ برا تو نہیں مانیں گی اگر میرے سوالات لمبے ہو جائیں؟ کیونکہ مجھے پہلے وقت نہیں دیا آپ نے، تو وہ کمی بھی تو پوری کرنی ہے نا، وہ نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ حلیمہ نے تھوک نگلا، پھر ذرا دائیں طرف ہوئی، مگر زمر اس کے ساتھ اس طرف سرک گئی۔ راستہ پھر بلاک تھا۔ جی شیور، وہ مجبوراً بولی۔ اب آپ چیک کریں۔ نوشیروان نے بے چینی سے ہاشم کو مخاطب کیا۔ وہ خود بھی قدرے اچنبھے کا شکار لگتا تھا، مگر جواب میں شیرو کو کاٹ کھانے کو دوڑا۔ کس بات پر؟ کہ وہ شائستگی سے کیوں بات کر رہی ہے؟ اوکے، تھینک یو حلیمہ، بس میں آپ کے چند منٹ لوں گی۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔
میں نے سنا ہے آپ بہت قابل سیکریٹری ہیں اور بہت جانفشانی سے اپنا کام کرتی ہیں۔ زمر توصیفی انداز میں شروع ہوئی۔ جی، وہ دھیرے سے بولی، اور آپ کبھی بھی چھٹی نہیں کرتی؟ بیماری کی صورت میں بھی آفس جاتی ہیں؟ جی، وہ کردار پر حملوں کی تیاری کر کے آئی تھی اور یہاں اس کی تعریف ہو رہی تھی۔ گڈ، تو 21 مئی کو آپ آفس میں تھی؟ جی، میں سارا دن ڈیسک پر تھی، اور 21 مئی کو نیچے لابی میں کچھ لوگ سارا دن میں آئے تھے۔ میں لابی میں آنے جانے والوں سے واقف نہیں ہوں، میں صرف ان کا بتا سکتی ہوں جو میری سامنے لفٹ سے اتر کر ہاشم کاردار کے آفس میں جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ بلڈنگ میں داخل ہونے والے ہر شخص کا حساب نہیں رکھتی، صرف انہی کا حساب رکھتی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتی ہیں۔ جی، جن کو آپ دیکھ سکتی ہیں، رائٹ، اس نے زور دیا۔ سب دم سادھے سن رہے تھے۔ جی، اور سعدی کو آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ نہیں، اگر وہ آیا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا۔ کیسے پتا ہوتا؟ کیونکہ لفٹ میرے سامنے ہے، مجھے کراس کر کے ہی کوئی کاردار صاحب کے آفس میں جا سکتا ہے۔ وہ تو اسٹاف لفٹ ہے نا؟ زمر نے چند کاغذات اس کے سامنے رکھے جن پہ آفس فوٹوز پرنٹ کی گئی تھیں۔ ایک پرائیویٹ لفٹ بھی تو ہال کے کونے میں ہے، اور اس سے کاردار صاحب کے خاص مہمان اترتے ہیں۔ اس کے ایک طرف گلاس وال لگی ہے جو معمولی سی دھندلی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کوئی وہاں سے اترے تو آپ کو کراس کیے بغیر ہی سیدھا کاردار صاحب کے آفس میں چلا جائے؟ حلیمہ لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ ہاشم کو دیکھنے کی راہ ہنوز بلاک تھی۔ وہ گلاس بہت معمولی سا دھندلا ہے اور کسی انسان کے کندھے تک آتا ہے۔ کوئی وہاں سے گزرتا تو اس کا سر نظر آ ہی جاتا ہے۔ چند فٹ دور ہی تو میرا ڈیسک ہے، اور آپ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ سوری، کیا یہ سچ نہیں ہے مس حلیمہ کہ 20 اپریل کو آپ کی آنکھوں کی لیزر سرجری ہوئی تھی؟ PRK، مگر آپ نے صرف 2 دن کا آف لیا تھا۔ تیسرے دن آپ جاب پر واپس آ گئی تھیں۔ یہ درست ہے، اور آپ نے اپنے باس کو نہیں بتایا تھا کہ PR کے بعد آنکھ کھلتی ہی 2 دن بعد ہے، اور آپ کی بصارت دھندلی تھی۔ کم از کم 4 سے 5 ماہ لگتے ہیں دونوں آنکھوں کی نظر شارپ ہونے میں۔ آپ کا نمبر -4.5 تھا، جو کافی کمزور ہے۔ آپ کی نظر واپس آنے میں کم از کم بھی 2 ماہ لگنے تھے۔ حلیمہ نے بے چینی سے اس کے پیچھے دیکھنا چاہا، مگر بے سود۔ ہاشم نے کوف سے پہلو بدلا۔ وہ اعتراض کرتا تو وہ مزید کنفیوز ہو جاتی۔ میری نظر بالکل ٹھیک تھی، مگر کیا ان دنوں آپ اسٹرائڈ ڈراپ آنکھوں میں نہیں ڈال رہی تھیں؟ جی، مگر، اور آپ نے 5 جون کو اپنے ڈاکٹر کو پوسٹ آپ چیک اپ میں کہا تھا کہ اس ہفتے جب سے آپ نے اسٹرائڈ چھوڑے ہیں آپ کی نظر بحال ہونے لگی ہے۔ یعنی 21 مئی تو اس سے پہلے آیا تھا۔ 21 مئی تک تو آپ ڈاکٹر کے حروف تہجی بورڈ کی آخری 4 سطور نہیں پڑھ سکتی تھیں۔ میری نظر ذرا سی کمزور تھی، مگر اس میں سارا کام احسن طریقے سے آپ کہہ چکی ہیں۔ آپ بیماری میں بھی آ جاتی تھیں آفس، تو ان دنوں آپ کو 2 میٹر سے آگے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر آپ نے اپنے باس کو نہیں بتایا اور کام کرتی رہیں۔ مگر میں، وہ مضطرب ہو کر بولنا چاہ رہی تھی، مگر، اور یہ ممکن ہے کہ تقریباً 12 میٹر دور موجود پرائیویٹ لفٹ سے سعدی جب اترا ہو تو آپ نے فاصلے کے باعث اسے پہچانا نہ ہو۔ مگر وہ پرائیویٹ لفٹ سے نہیں اترا تھا، وہ بے چینی سے بولی۔ یعنی وہ اسٹاف لفٹ سے اترا تھا، وہ تیزی سے بولی۔ ہاشم نے آنکھیں میچ لیں۔ اف، حلیمہ لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ وہ کسی بھی لفٹ سے نہیں اترا تھا، مگر یہ عین ممکن ہے آپ نے اسے نہ دیکھا ہو، کیونکہ آپ آنکھوں میں ان دنوں اسٹرائڈ ڈالتی تھیں اور پرائیویٹ لفٹ سے آنے والوں کو نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ یوں وہ آپ کو بائی پاس کر کے ہاشم کے آفس میں جا سکتا تھا۔ آپ جھوٹ نہیں بول رہی، آپ میں دراصل دیکھنے کی اہلیت ہی نہیں تھی۔ تھینک یو، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اب کی بار ایک دم تیزی اور درستی سے کہہ کر زمر واپس ہو لی۔ حلیمہ نے بے بسی سے ہاشم کو دیکھا، جو اب نظر آ رہا تھا اور اسے خاموشگین نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ وہ ری ایگزامن کے لیے بھی نہیں اٹھا، مزید کوئی گل افشانی نہ کر دے وہ، اور گواہ کو جانے دیا۔ زمر، وہ واپس بیٹھی تو سعدی نے آہستہ سے اسے مخاطب کیا۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ فارس ماموں کی رہائی سے پہلے جب میں نے ایک ہوٹل میں حلیمہ کے ہاتھ میں موجود ہاشم کے لیپ ٹاپ کو USB لگا کر ہیک کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ مجھے نوٹس نہیں کر پائی تھی، یقیناً اس لیے کہ اس کی نظر خراب تھی۔ ہاں، مگر زمر، میں تو ریگولر اسٹاف لفٹ سے اترا تھا،
اس نے جلدی سے تصحیح کی۔ سعدی یوسف خان، کورٹ روم میں جھوٹ کو سچ سے نہیں ہرایا جا سکتا، جھوٹ کو اس سے بڑے جھوٹ سے ہرایا جاتا ہے، مسکرا کر کہتی وہ واپس سیدھی ہو گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو راہداری میں اپنے باس کے ساتھ چلتی حلیمہ اسے صفائیاں دے رہی تھی اور وہ غصے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی، تب احساس ہوا کوئی اس کے ساتھ آگے آ کر چلنے لگا ہے۔ وہ رکی نہیں، مڑی نہیں، قدم اٹھاتی رہی۔ بڑے عرصے بعد کنٹرولڈ، شائستہ اور ٹھنڈے مزاج کی لگی ہیں آپ، مسکراہٹ دبائے وہ بولا تھا۔ دمن نے نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ میں تو وکالت کر رہی تھی اور یقیناً اس کے ڈاکٹر کی فیس وغیرہ کا آپ کو ہاشم کے کمپیوٹر سے چوری کی گئی فائل سے معلوم ہوا ہوگا۔ وکیل اپنے سورس نہیں بتاتے اور 2 نمبر لوگوں کو بالکل بھی نہیں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ گئی مگر وہ رکا رہا۔ وہ مسکرا کر بولا، میں متاثر ہوا ہوں۔ زمر کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ گھومی تو آنکھوں میں حیرت تھی۔ مجھ سے؟ تم سے، کیونکہ اچھا وکیل وہ ہوتا ہے جو وہاں سے آئے جہاں سے تصور بھی نہیں کیا ہو۔ ہم سب سمجھ رہے تھے تم اس کے کردار اور قابلیت پر حملہ کر کے اس کو جھوٹا کہو گی، مگر تم نے یہ ثابت کیا کہ وہ سچ بول رہی ہے، بس بیچاری کو نظر ہی نہیں آیا تھا۔ مسکرا کر بولتے ہوئے وہ اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے کافی اچھا لگا یہ سب دیکھ کر، مگر ڈر بھی لگا۔ سوچ رہا ہوں آئندہ وہ معلوم نہیں کیا باتیں ہوں جو تم سے جیت بھی سکوں یا نہیں۔ استغفر اللہ، وہ خفگی سے کہتی سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی اور وہ اداس مسکراہٹ سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ رات شہر پر اتری تو بلند و بالا عمارتوں کی ساری روشنیاں جگمگا اٹھیں۔ ایسی ہی ایک روشن پرشکو عمارت ایک 6 اسٹار ہوٹل کی تھی، جس کے اندر جاؤ تو لابی میں رنگوں، روشنیوں اور خوشبوؤں کا سیلاب امٹ آیا تھا۔ ہنستے ہوئے بے فکر لوگ، خوبصورت لوگ اور ان سب کے درمیان سے گزرتی ہوئی صاحبزادی صاحبہ جس کے کانوں کے نگینے جگمگا رہے تھے، انگلیوں کی انگوٹھیاں نگاہوں کو خیرہ کر دیتی تھیں۔ اس کے پیچھے 2 باڈی گارڈز چل رہے تھے، وہ تینوں لفٹ کی سمت جا رہے تھے۔ صاحبزادی صاحبہ کی مسکراہٹ ویسی ہی چہرے پر جمی رہی جب وہ بالائی منزل پر ایک راہداری سے گزر کے ایک سوئٹ کے باہر آ ٹھہری۔ گارڈ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اگلے ہی لمحے وہ کھل گیا۔ کھولنے والی خود جواہرات تھی، سرخ لباس میں ملبوس، سرخ لپسٹک لگائے، بالوں کو کرل کر کے چہرے کے ایک طرف ڈال رکھا تھا اور مسکرا رہی تھی۔ آپ کو میرے لیے دروازہ خود کھولنا پڑا؟ صاحبزادی صاحبہ طنز سے مسکرا کر بولی، چونکہ آپ نے کسی حساس موضوع پر ملنے کے لیے کہا تھا تو میں نے اپنے اسٹاف کو بھیج دیا۔ آئیے نا، خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے راستہ چھوڑا۔ چند منٹ بعد وہ دونوں شاہانہ طرز کی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ درمیان میں میز تھی جس پر پھول رکھے تھے۔ گارڈز باہر تھے۔ آپ کے زیورات بہت خوبصورت ہیں، جواہرات مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے آپ کی طرح لمبی لمبی اداکاریاں نہیں آتی جواہرات بیگم۔ وہ اب کے بولی تو مسکراہٹ غائب تھی اور آنکھوں میں تپش در آئی تھی۔ یہ مجھے احمد شفیع نے دیے ہیں، آپ کی ملکیت تھے یہ، اور اب میری ملکیت ہیں۔ احمر، وہ ہلکا سا ہنسی، پھر کوہنی کرسی کے ہتھی پر رکھی اور ایک انگلی گال تلے رکھے وہ دلچسپی سے صاحبزادی کو دیکھنے لگی۔ اور کیا دیا ہے احمد نے آپ کو؟ مجھے تو آپ پر ترس آ رہا ہے، وہ واقعی ترحم سے بولی تھی۔ بہت دنوں بعد آپ آفس اور سوشل گیدرنگ میں نظر آئی تھیں، اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، مگر کون جانتا تھا کہ یہ تخت و تاج محض چند دن کا محتاج ہے، بس چند الفاظ اس کو الٹنے کے لیے کافی ہیں۔ اچھا، اور آپ کو لگتا ہے میرا تخت الٹنے والا ہے؟ کیونکہ آپ کے تخت کو اٹھانے والے آپ کے 2 بیٹے ہیں، اور جس دن وہ آپ کی حقیقت جان گئے آپ تباہ ہو جائیں گی۔ اور کیا ہے میری حقیقت؟ مسز کاردار، وہ ذرا سا مسکرائی۔ کہا تھا میں نے آپ کو، جیسے آپ نے میری زندگی برباد کی ہے میں بھی کروں گی۔ کہا تھا نا، میں انتقام ضرور لوں گی۔ آپ سوچیں اس وقت آپ پر کیا گزرے گی جب ہاشم جان لے گا کہ آپ نے اس کے باپ کا
قتل کیا ہے۔ جواہرات مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے انگلی پر گھنگریالی لٹ لپیٹ رہی تھی۔ اور یہ بتانے کہ احمد نے کتنے پیسے لیے ہیں آپ سے؟ کوئی حیرت، کوئی شوق نہیں۔ آپ خود کو جتنا بھی کمپوزڈ ظاہر کریں، آپ کا چہرہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اورنگزیب کاردار کی قاتل ہیں۔ اور یہ بھی اس نے کہا ہوگا کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، مگر مسز کاردار کا چہرہ اس گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ صاحبزادی صاحبہ کے اعصاب تن گئے۔ اس کو یہ امید نہیں تھی۔ قدرے بے چینی سے بولی، سعدی یوسف سب جانتا ہے کہ کس طرح تم نے اپنے شوہر کو مارا، اور میری NGO بھی گواہ ہے۔ اوہ ڈارلنگ، تم بھی کن لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے قد سے بڑی باتیں کرنے آ گئیں۔ جواہرات نے افسوس سے مگر گہری سانس بھری۔ صاحبزادی صاحبہ کو اب غصہ چڑھنے لگا۔ جس دن میں نے ہاشم کو بتا دیا نا، وہ تمہاری جان لے لے گا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہارے ڈرائیور کو جو صبح چھٹی لے کر گیا ہے، کل شام میں نے خرید لیا تھا، اور اس نے مجھے سب بتا دیا کہ کس طرح سعدی اور احمد نے اپنی جان بچانے کے لیے تمہارے ساتھ یہ جھوٹ بولا، اور تم بی بی، تم چلی آئیں میرا تخت گرانے۔ یہ کہتے ہوئے جواہرات اٹھی اور ساتھ والے کمرے کا نیم وا دروازہ کھول دیا۔ صاحبزادی صاحبہ نے چونک کر گردن موڑی اور اگلے لمحے وہ سانس تک لینا بھول گئی۔ وہاں سے وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے، ہاشم اور نوشیروان سوٹ میں ملبوس، چپتی ہوئی سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے۔ وہ اپنی ماں کے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے تھے اور جواہرات مسکرا کر کہہ رہی تھی، میں جانتی تھی تم مجھے بلیک میل کرنے آؤ گی، اسی لیے میں نے اپنے بیٹوں کو بلا لیا، اور دیکھو وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو مجھ پر اعتماد ہے۔ صاحبزادی فق چہرہ لیے کھڑی ہوئی، تھوک نکلا۔ باری باری ان دونوں کے سپاٹ چہرے دیکھے۔ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کو مارا ہے، وہ دبا دبا سا چلائی۔ اچھا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور سعدی کا نام مت لینا، آپ کے ڈرائیور سے سن چکا ہوں، سعدی تو کل تک خاور کو میرے باپ کا قاتل کہتا تھا۔ ہاشم تلخی سے گویا ہوا۔ وہ نارمل نظر آ رہا تھا۔ تمہاری ملازمہ گواہ ہے، اس نے تمہارے باپ کے باتھ روم سے جواہرات کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ جسٹ گیٹ آؤٹ۔ ہاشم نے بیزاری سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں ساری دنیا کو بتاؤں گی کہ تم کیسی عورت ہو، اپنے بیٹوں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ پوسٹ مارٹم والے ڈاکٹر کو بھی تم نے سری لنکا سے احمد کے ذریعے کال کروائی تھی، اور جب اس کے پاس گئیں تو اس کو اتنا ڈرایا کہ اس نے خاور کا نام۔ شیرو نے بہت آہستہ سے سر اٹھایا۔ نکل جاؤ یہاں سے، جواہرات حلق کے بل چلائی۔ وہ سہم کر خاموش ہوئی۔ جواہرات قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی اور سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھورا۔ سعدی کو کہنا، ہمارا فیملی یونٹ وہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ رزق اور راج صرف کوشش سے نہیں ملتا۔ یہ ادھر، پیشانی پر انگلی رکھی، ادھر لکھا ہوتا ہے، میرا بخت ادھر لکھا ہے۔ رہے یہ زیورات تو تم یہ رکھ سکتی ہو، یہ کراسڈ ہیں، جلد ہی تمہیں دلدل میں دھکیل دیں گے اور تم مجھ سے بڑی ڈائن بن جاؤ گی۔ اب دفع ہو جاؤ۔ اور صاحبزادی کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ باری باری سب کو دیکھا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ جواہرات اب کے مڑی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے خوشی ہے تم دونوں نے صبح میری بات سن کر میرا ساتھ دیا اور سعدی یوسف کے پلان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ ہاشم نے کندھے اچکائے اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بیزار لگ رہا تھا۔ نوشیروان ابھی تک البتہ بت بنا کھڑا تھا۔ ہاشم اسی بیزاری سے کہنے لگا، سعدی بار بار ڈیڈ کی موت کو بیچ میں کیوں لے آتا ہے؟ اب تو مجھے بھی شک ہونے لگا ہے کہ خاور اصل قاتل ہے بھی یا نہیں۔ جواہرات کا دل کانپا۔ وہ بہت بڑا جوا کھیل گئی تھی، مگر اس کے سوا اور چارہ نہیں تھا۔ آف کورس خاور قاتل ہے ہاشم۔ اب میں یا تم تو قاتل ہو نہیں سکتے۔ کہیں تم بھی اس کی باتوں میں تو نہیں آ گئے؟ او نو ممی، میں تو بس سوچ رہا ہوں وہ اب اس بات کو ہر جگہ استعمال نہ کرنا شروع کر دیں۔ اور احمد کو کیسے پتا ڈاکٹر کی گھر والی بات؟ نوشیروان کسی خواب کسی کیفیت میں بولا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کے گھر رئیس، میں اور آپ اور بھائی گئے تھے۔ احمد تو تب ہمارا ملازم بھی نہیں تھا، تو اسے کیسے پتا چلا کہ آپ نے ڈاکٹر کو ڈرانے والی باتیں کہی تھیں؟ شیرو عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بفر گئی۔
کیونکہ احمد کے ذریعے خاور کا پتہ صاف کیا تھا ہم نے۔ شاید میں نہیں بتایا ہو۔ اب کیا تم مجھے ایسے دیکھو گے؟ اور اس نے میری کا نام کیوں لیا؟ آپ میری کو ڈیپورٹ کرنا چاہتی تھیں۔ آپ میری سے ڈیڈ کی موت کے بعد سے خوش نہیں تھیں۔ نوشیروان، ممی پر شک مت کرو۔ ہاشم اکتا کر کھڑا ہوا۔ ان کی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار مت کرو، چلو ڈنر کرتے ہیں۔ اس نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تو شیرو نے سر جھٹکا، جیسے بہت سے خیالات بھی جھٹکے۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ الجھے نظر آتے تھے اور جواہرات بظاہر پرسکون سی اندر عجیب طوفانوں میں گھری تھی۔ صاحبزادی کے بتانے سے بہتر تھا وہ خود ان کو بتا دے۔ یہ حکمت عملی اس کا آخری آپشن تھا۔ آخر ہوا اور آخری ہی ہوا، اور اس کا نتیجہ اتنا حوصلہ افزا نہیں تھا جتنا وہ چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس کے بیٹے اس کے ساتھ تھے۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ امید کے صحرا میں جو برسوں سے کھڑا ہے، حالات کی بے رحم ہواؤں سے لڑا ہے۔ مور چال پر وہ حبس زدہ رات مغموم سی پھیلی تھی۔ لاؤنج کی دیوار کو نئے سرے سے صاف پینٹ کر کے حنین فارغ ہو چکی تھی۔ وہ نقش و نگار چھپ گئے تھے اور اب وہ چند روز میں اس پر اسٹینسل پینٹ کر سکتی تھی۔ شکر وہ گلوز اتارتی، برش اور ڈبے اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی تاکہ اپنے کمرے میں جا کر اس سامان کو ٹھکانے لگائے۔ پھر سعدی کے کمرے کی بتی جلتی دیکھ کر ادھر چلی آئی۔ وہ اسٹڈی چیئر پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور پرسوچ نظریں چھت پر ٹکی تھیں۔ پریشان نہ ہو بھائی، ہم پھر سے ڈاکٹر مایا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے نرمی سے پکارنے پر وہ چونکا، پھر اسے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ پتہ ہے حنین، صرف ایک بات مجھے تسلی دیتی ہے، ہمارا جج ایماندار آدمی ہے، اور مجھے صرف ایک بات خوف دلاتی ہے کہ بڑے فیصلے کرنے کے لیے صرف ایماندار ہونا کافی نہیں ہوتا۔ وہ سوچ کر رہ گئی، مگر بولی تو صرف اتنا، چاہے ہم جنگ جیتیں یا ہاریں، حق کے لیے لڑنا ہمارا ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ پھر وہ چلی گئی اور وہ وہیں بیٹھا سوچتا رہا، مایوسی، اداسی اور امید کے درمیان۔ وہ کہیں ہوا میں معلق تھا، کسی کچے دھاگے سے لٹکا، کسی پکی زنجیر سے بندھا۔ پھر وہ اٹھا اور وضو کر کے آیا، تولیے سے ہاتھ منہ خشک کیے اور اسٹڈی ٹیبل پر قرآن لیے واپس آن بیٹھا۔ ایک یہی کلام اللہ تو تھا جو ہر اندھیرے میں تسلی دیتا تھا کہ خیر ہے، جہاں اتنا چل لیا وہاں کچھ اور چلتے جاؤ، روشنی مل جائے گی، تمہارے حصے کی روشنی تمہیں ضرور ملے گی۔ بس تھوڑا صبر اور بس تھوڑا حوصلہ اور فاصلہ۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس نے اپنی مطلوبہ آیت اپنے محبوب صورت کھولی، اور بے شک تیرا رب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان زمین میں ایسی کوئی پوشیدہ بات نہیں جو روشن کتاب میں نہ ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 74-75۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن میں کتنی دفعہ دہرائی ہے؟ ان گنت، اور اس کے ان گنت رموز ہر دفعہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا یہاں کہ تم چھپاتے ہو، یہ فرمایا جو ان کے سینے چھپاتے ہیں۔ یہاں جو گلٹی پارٹی ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ اس کا سینہ ہے۔ دل بھی سینے کے اندر ہوتا ہے، اور ہم خود کیوں نہیں؟ اگر غور کرو تو آیت کے شروع میں فرمایا آپ کا رب، صرف رب بھی کہا جا سکتا تھا، مگر آپ کا رب کا مطلب ہے میرے نزدیک یہ کہ جس کے دل کی بات ہو رہی ہے وہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ میں اور آپ، ہم اللہ کے ہیں، اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں رعایت دے دیتے ہیں، صرف نظر کر جاتے ہیں ہماری غلطیوں سے، مگر یہ ہمارے دل جو بے قابو ہو جاتے ہیں۔ کبھی کمپلسیو لائر کو دیکھا ہے؟ وہ بات بے بات بغیر سوچے سمجھے جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا دماغ ابھی سامنے والے کا سوال سمجھا ہی نہیں ہوتا کہ زبان جھوٹ بول دیتی ہے، تو یہ دل کیسے انسان کو بے بس اور مجبور کر دیتا ہے۔ جب ہم اس میں غلط خزانے بھرتے جاتے ہیں اور اس کو کسی شے کا عادی کر دیں، ہم غلط کام میں اس میں چھپاتے ہیں تو یہ عادی ہو جاتا ہے، پھر خود سے ہم سے پوچھے بغیر اپنے اندر غلط چیزیں، غلط خیالات، غلط ارادے اور غلط محبتیں محفوظ کرتا جاتا ہے۔
پھر یہ قابو میں نہیں رہتا۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل وہی ہے کہ جب کتے اور تصویر والے گھر میں فرشتے نہیں آتے تو اللہ ایسے دل میں کیوں اپنی محبت ڈالے گا جس میں جھوٹ، دھوکے، غلط راز اور غلط لوگ بسے ہوں۔ وہ اپنی نوٹ بک پر لکھتا جا رہا تھا۔ ذہن کو آلودگی دھیرے دھیرے چھٹ رہی تھی۔ ایک یہی کتاب تو ساری کثافت دور کر دیتی تھی۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک تیرا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ غالب علم والا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 76-78۔ مجھے آج اس آیت کو پڑھ کر یہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن ہر ایک کے لیے مختلف کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو اس کو بھلا بیٹھتے ہیں، ان کی عبرت کی مثالیں یہ ان کو سناتا ہے جو اس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ ہمارے آپس کے سارے جھگڑوں اور اختلافات کا حل اس میں موجود ہے، اور جن کا نہیں ہے ان کا فیصلہ آپ قیامت کے روز کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ مگر مجھے اپنی امت کی فرقہ واریت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ اختلافات کے نام پہ ہمارے ہاں اتنی تقسیم ہے کہ حد نہیں۔ ہم اختلافات کرنے والوں کو ڈانٹ کیوں دیتے ہیں؟ کسی کی جنت یا جہنم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے سوائے انبیاء کرام اور عشرہ مبشرہ صحابیوں، یا بدر کے مجاہدوں اور چند دیگر صحابیوں کے، یا چند اور ایسی ہستیوں کے جن کے بارے میں احادیث میں بتا دیا گیا ہے۔ کسی امام، کسی پیر، کسی اسکالر، کسی لیڈر، کسی کی جنت کی گارنٹی نہیں ہے، تو پھر ہم اپنی جنت پکی کر کے دوسرے کی جہنم کا ٹکٹ کیوں ہاتھ میں لیے گھومتے ہیں؟ سو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک تو صریحاً حق پر ہے۔ البتہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر لوٹیں، اور نہ تو اندھوں کو ان کی گمراہی دور کر کے ہدایت کر سکتا ہے۔ تو انہی کو سنا سکتا ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، سو وہی مان بھی لیتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 79، 80، 81۔ لیکن پھر یہ ساری باتیں ہر ایک پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیا بہت سے لوگ اندھے، گونگے، بہرے بن کر کفر کے فتوے دوسروں پر تھوپتے چلے جاتے ہیں، انسانوں کی پیروی میں اندھے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ شاید قرآن سے ہدایت اور رحمت ایمان والوں کو ملتی ہے، اور ایمان ہوتا کیا ہے بھلا؟ خوف اور غم سے نجات پا لینا، کھلا ذہن رکھنا جس میں نرمی ہو، تنگی نہ ہو، سختی نہ ہو۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ حیا، دوسروں کا دل دکھانے سے شرم کرنا، سخت باتیں سنا دینے سے شرم کرنا، سامنے والے کے احساسات کا خیال کرنا۔ اور کیا ہوتا ہے ایمان؟ قرآن و حدیث کو ثبوت ماننا، اپنی رائے سے اوپر سمجھنا۔ یہ جب انسان میں آ جاتا ہے نا، یہ خیال کہ میں اور میرا مسئلہ غلط ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی بات حرف آخر ہے، تب انسان کا ذہن کھلتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ میں نے بڑے بڑے مدرسوں اور یونیورسٹی سے پڑھنے والے علماء کو دیکھا ہے، وہ اتنی سختی سے دوسرے پر کھٹا کھٹ فتوے لگاتے ہیں کہ عام لوگوں میں بھی ان کا یہی رویہ بن جاتا ہے، مزاج میں سختی، ہر وقت دوسروں کو جج کرنا اور بد کلامی۔ ان چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے اور پھر وہ ہدایت نہیں لیتا۔ جب میں نے انہی مدرسوں اور یونیورسٹی سے نکلتے ایسے علماء کو بھی دیکھا ہے جو گو کہ اپنی اٹل رائے رکھتے ہیں مگر دوسروں کو بھی سنتے ہیں اور نرمی سے سمجھانا بھی جانتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، غصے سے نہیں، حقارت اور نفرت سے نہیں۔ اللہ ایسے نرم خو لوگوں کو نام کو ہمیشہ بلند کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دشمنوں سے سخت بات بھی سختی اور بد کلامی سے نہیں کرتے، سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی رائے اور دلیل بیان کرتے ہیں مگر دوسروں کے کان میں سیسا نہیں گھولتے۔ ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی طرح بننے کی، اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی دو انسان ہر چیز کے بارے میں ایک جیسا نہیں سوچ سکتے۔ ہمارے گھر والے بھلے سیاسی اور مذہبی خیالات ہمارے جیسے رکھتے ہوں مگر کئی جگہ
ان سے بھی ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے، مگر مزاج کی یہ نرمی صرف تب آئے گی جب ہم ایمان لے آئیں گے اور جان لیں گے کہ سب سے زیادہ درست صرف اللہ ہے، باقی سب غلط ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اپنے غلط وجود سے بھی ہمیں اتنی محبت ہے تو دوسروں سے کراہیت کیوں کریں؟ لوگوں کی کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا اور کچھ کو درگزر کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لکھتے لکھتے اس کے ہاتھ درد کرنے لگے، شاید وہ کافی دن بعد قلم سے لکھ رہا تھا، مگر یہ کتاب تھی ہی ایسی جو ہر درد کا مرہم بن جاتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ درد نہیں ہوگا، بس ہر درد کے بعد سکون بھی مل جائے گا۔ اس نے قرآن کو ادب سے چوما، بند کر کے رکھ دیا، پھر انگلیاں کھولنے بند کرنے لگا تاکہ سکون آئے۔ بھائی بھائی، پرسکون ماحول کا بلبلہ ایک دم سے پھٹ گیا۔ حنین دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں ٹیپ تھا اور چہرے پر بلا کا افسوس۔ وہ آپ لوگوں کا دوست احمد شفیع، اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ خبر دیکھی آپ نے؟ سعدی نے گہری سانس لی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں دیکھی تھی، ایک کار حادثے کے بعد ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے جو اسی کی عمر کے بندے کی ہے، اور اتفاق سے اس کے ساتھ جو احمد شفیع کے نام کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ تھا وہ بالکل بھی نہیں جلے۔ حنا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آپ کا دوست ہلاک ہو گیا اور آپ آرام سے بیٹھے ہیں؟ اسے غائب ہونے کے طریقے آتے ہیں، ایک فیک ڈیتھ اسٹیج کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر ہو سکتا ہے یہ سب ڈرامہ نہ ہو بلکہ اس کا مسز کاردار نے اس کو مروایا ہو۔ اسے فکر ہوئی۔ مجھے 90% یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ ولیم شیکسپیئر نے کہا ہے There are 3 ways for a person to disappear. The first is to die, the second is to lie, and the last is to be reborn. اس طرح اس نے کہیں اور کسی اور نام سے نیا جنم لے لیا ہوگا۔ حنین نے ایک گہری سانس لی۔ رہا نا، ہمیشہ کی طرح آخر میں بھی فراڈ ہی۔ یہ ڈائلاگ شیکسپیئر کا نہیں ہے، وکٹوریا گریسن نے ریونج میں بولا تھا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی اس کا ایک فراڈ ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو جو میرے ایگزام والی بات ہاشم کو بتائی تھی نا، اسی کا بدلہ ملا ہے اسے۔ حنین، وہ خفگی سے بولا، مگر وہ مزے سے کہتی باہر جا چکی تھی۔ وہ اسے پہلے ہی دن سے برا لگا تھا۔ پہلی دفعہ جب اس نے حنین کو دیکھا تھا تو اسے اس کے اخبار میں چھپی تصویر یاد آ گئی تھی، اور لگ رہا تھا کہ اس کے بارے میں کھوج لگانے اس نے FSC میں ٹاپ کرنے کے باوجود انجینئرنگ کیوں نہیں پڑھی، وہ اس کا سیاہ راز تھا، اور اسی لیے اس احمد شفیع سے وہ شدید غیر آرامدہ محسوس کرتی تھی۔ مگر اب نہ وہ راز غیر آرامدہ کرتا تھا، نہ وہ فراڈ ان کی زندگیوں میں رہا تھا، اور ویسے بھی اسے کل سے ڈرائنگ روم کی پینٹنگ شروع کرنا تھی، سو آج رات گوگل کے آئیڈیاز کے نام